تو اس وقت انسرجنٹس اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن آپس میں کمیونیکیٹ ان کا بالکل ان کا ایک نیکسس بن چکا ہے. یہ اس فیکٹ سے اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے یہ اگنورنس ہوگی. ایسا یہ افغان طالبان ٹیک اوور کے بعد بڑھ گیا کیونکہ ٹیررسٹ اٹیکس بڑھے, انسرجنسی بھی بڑھی ہے. اچھا, جب سے فال آف کابل ہوا اپریل 2021 میں, اس کے بعد سے پہلی بار افغانستان سے TTP کے کارندہ جو ہے وہ پشتون بیلٹ میں آ کے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں. کارروائیوں سے آپ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے؟ میرا ایگزیکٹ مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے وہ ٹیکٹیکل سپورٹ نہیں تھی. وہ پشتون بیلٹ میں اس طرح کی کاروائیاں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی, اس طرح کے دھماکے, اس طرح. یہ جب سے فال آف کابل ٹیررسٹ اٹیکس, TTP کا نیکسس جو ہے وہ وہاں پہ مضبوط ہو چکا ہے. وہ بڑی آسانی سے آ کے کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں. یہ تو ہماری فوج نے ابھی کچھ کاروائیاں ایسی کی تھی کہ کچھ جو عملہ آور تھے ان کو ادھر ہی جانم واصل کیا, ان کو مار دیا. یہ نیا فنومینا ہے, اور یہ ہماری پولیٹیکل کلاس کو, ہماری سیکیورٹی ادارے کو, جن کو ادراک ہے اس چیز کا, یہ ایک نئی چیز ہے. لیکن اس پہ ان کو تحقیقات کرنی چاہیے, مل بیٹھ کے اس پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فنومینا ہے کیا, یہ TTP نیکسس کا. اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تو وار سوشل میڈیا پہ چل رہی, یہ فٹ سولجرز اور ریکروٹ کریں گے. یہ جو بلوچ انسرجنٹس ہیں یہ مضبوط ہو جائیں گے اس چیز سے. پہلے ہمارے ہاں ایشو ایک اور بھی تھا, سیکٹیرین ایشو بلوچ سائڈ پہ, پشتون سائڈ پہ. ہزاراز, کوئٹہ میں ہمارے ہزاراز بہت آپ کو روزانہ سننے میں ملتا تھا, 2 ہزارہ مارے گئے بلوچ کوئٹہ میں, 3 ہزارہ جو ہے وہ. ابھی پیچھے کچھ لیبررز بھی مرے تھے. لیبررز وہ تو انسرجنٹس بیسکلی, وہ تو انسرجنٹ جو ہے وہ اب انسرجنٹس کیا کر رہے ہیں, یہ نیکسس بنانے کا ان کا مقصد یہی ہے کہ CPEC جو وہاں پہ گوادر جو BRI جو CPEC اس کا فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اس پہ کام ہو. وہ چائنیز کو بھی ڈرانا چاہ رہے ہیں. وہ لوکل جو, کیونکہ جو بلوچ جو وہاں پہ لیبر آتی ہے وہ آتی ہے سندھ سے, پنجاب سے. یہ ان جو لیبر وہاں پہ کام کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ میں, یہ ان کو مار کے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں. یہ بلوچ, یہ جو انسرجنسی میں بات کر رہا ہوں, BLF, BRA, اور یہ جو ابھی یہ مجید بریگیڈ جو ابھی نیا انہوں نے ایک, کیا نام ہے اس کا, مجید بریگیڈ, مجید جو جنہوں نے جس خاتون نے چائنیز قونصلیٹ پہ کراچی میں حملہ کر دیا تھا, خودکش حملہ کیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ نئے وہ فنومیناز جو ہے وہ ہمیں وہ آ رہے ہیں آن دا سرفیس. اب آپ دیکھیں نا, جو سیکٹیرین ایشو تھا, سیکٹیرین ایشو کو تو جب سے انہوں نے ہماری جو اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے ملک اسحاق جو لشکر جنگوی کہتے ہیں ان کو جب قتل کر دیا تھا, اس کے بعد سے, اور وہاں پہ جو ان کا جو لوکل کمانڈر تھا کرد, جب ان کی ڈیتھ کے بعد وہاں پہ جو سیکٹیرین وائلنس اس میں کافی کمی آئی ہے, بہت زیادہ کمی آئی ہے. لیکن یہ جو دوسری میں نے آپ کو ایک موڈ آف وائلنس جو بتایا, جو نیکسس ہے TTP کا بلوچ, پشتون بیلٹ میں آ گیا. پشتون بیلٹ میں بھی پہلی بار آیا, لیکن ان کا نیکسس وہاں پہ یہ جو انسرجنٹس ہیں BRA کے, BLF کے, BLA کے, ان کے ساتھ ان کا نیکسس بن رہا ہے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ جوائنٹ فورسز اگینسٹ پاکستان بہت خطرناک. تو اس پہ ٹرائبل لیڈرز کیا کرتے ہیں, مطلب وہ کیا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں یا وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اگر کنٹرول ہے ٹرائبل لیڈرز کا اتنا زیادہ, اس کے علاوہ نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے, پاکستان آرمی بھی ہے, کیا یہ آپس میں ان کا نیکسس ہے یا یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے لڑتے ہیں ان سے؟ جو ہمارے ٹرائبل وہاں پہ جو بلوچ سائڈ پہ ہمارے سردارز ہیں, وہ آپ دیکھیں سردار ثناء اللہ زیری صاحب ہیں, وہ پہلے وہاں پہ PMLN میں تھے, ابھی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے. ایک تگڑے سردار ہے, ایک امپورٹنٹ سردار ہے وہاں کے. پھر ہمارے نواب اسلم ریسانی, اجی لشکری ریسانی صاحب, چیف آف جلاوان جو ہیں, وہ جمعیت علماء اسلام میں اسلم ریسانی صاحب نے شمولیت کی. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان جو کچھ لوگ ہیں, جس طرح اسلم بوتانی صاحب ہیں, ان کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ لڑتے ہیں, وہ اپنی سیٹ نکال لیتے ہیں, وہ جیت لیتے ہیں ریگارڈلیس ان کی ایسوسیشن کس پارٹی سے. لیکن وہاں پہ یہ جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک سوال اٹھایا کہ یہ سردارز اس انسرجنسی کا سامنا یا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور اب تو TTP بھی ہے, تو آبویسلی ان کی اس میں نالج میں تو ہوگا کہ ان دونوں کا آپس میں نیکسس ہے. اس میں جب عبد المالک بلوچ صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی 2013 میں بلوچستان میں 2.5 سال کے لیے, مالک بلوچ صاحب جو نیشنل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں
اور ایک نیشنلسٹ موومنٹ، نیشنل پارٹی جو ہے بلوچستان کی، وہ وہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، بڑی اور ویل میجورٹی تھی ان کے پاس. انہوں نے ایک انیشیٹو اٹھایا تھا کہ ہم اس نے کنونس کیا بلکہ ہمارے جو فیڈرل میں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے لوکل وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ ہمیں ان انسرجنٹس کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کی لائن اوپن کرنی چاہیے، جس میں وہ کامیابی بقول نیشنل پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے کہ 90% جو تھا عربی آرمری اور برآمدات سے ان کی بات ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ایک دم یہ سلسلہ جو تھا یہ ختم ہوا جب عربی آرمری نے کہا کہ آپ جو وہاں کی پولیٹیکل فورسز ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر سکے. وہ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان کی ملٹری سے. تو وہ ایک سلسلہ ختم ہوا جس میں عبد المالک بلوچ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ان سب کو بٹھا کے ایک کامن گراؤنڈ پہ بات بنے اور بلوچستان کے جو انسرجنسی کے مسائل ہیں. اب آپ دیکھیے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسرجنسی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. جس دن یہ انسرجنسی، چونکہ انسرجنسی اس طرح ابھی افیکٹو نہیں ہے جس طرح تھی، انسرجنٹ جو ہے اس طرح ٹیکٹیکل کاروائیاں نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو وہاں پہ آصف غفور صاحب ہیں، اس سے پہلے جو ابھی ہمارے ڈی جی آئی تھے، جو وہاں پہ کور کمانڈر تھے، پہلے IGFC تھے، وہ بلوچستان کے جو ڈائنامکس وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. انہوں نے ملٹی فیسڈ وہ اپروچ رکھا. کہیں پہ جہاں پہ نیگوسیشنز کرنی تھی، لوکل جو وہاں کے لیڈرز تھے نیشنل، ان کو کہا کہ آپ انگیج کریں. لیکن جہاں پہ نیگوسیشنز نہیں ہو پا رہے تھے انہوں نے وہاں پہ ٹیکٹیکل کاروائیاں کی، جس سے بلوچستان کے جو سیکیورٹی سچویشن تھی وہ کافی بہتر ہوئی. اب آپ دیکھیں، لیکن ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، جس سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام سارا رکا ہوا ہے. اور سیکیورٹی ایشوز میں ایک بیچ میں بات لاپتہ افراد کی بہت آئی. حامد میر صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی، آمنہ جنجوعہ میم نے بھی. تو اس میں کیا ٹروتھ ہے؟ یہ لاپتہ افراد کون ہیں، کون کر رہا ہے ان کو اغوا، اور ان کی وہ کہتے ہیں لاشیں ملتی ہیں ہزاروں کے حساب سے. اس ٹاپک کے اوپر مجھے تھوڑا انفارم کرے، بلکہ سب کو انفارم کریں. اس میں اور سب آپ دیکھیں نا، اصل میں جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سپرفیشل انفارمیشن پہ جو ہے وہ کامنٹس کرتے ہیں، اس پہ وہ جو ہے اپنا ایک وہ پبلک پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سویلینز کی بات ہے لاپتہ ہو رہے ہیں، یا یہ کسی کے خلاف ایکشن کے اندر؟ جو آپ کو یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہے یا بڑے جو ابھی آپ نے نام لیے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے، جو لاپتہ افراد کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ دیکھیں وہ ہزاروں میں نہیں ہے. اس پہ کئی بار ہماری جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ، انہوں نے پورا ڈیٹا جو ہے وہ پائل کیا. پھر اس میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایگزیجریٹڈ فگرز ہیں، یہ فگرز یہ فجڈ ہیں، اس طرح نہیں ہے. اس میں اکثر لوگ ایسے تھے جو کہیں جا چکے تھے، بعد میں واپس آئے. ٹھیک، بہت سے لوگوں نے یہاں پہ ملیٹنسی جوائن کی تھی. اب ملیٹنسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی ایک واضح پالیسی ہے، اف یو آر پارٹ آف دا ملیٹنٹ، دا ملٹری ول کم آفٹر یو. اینٹی اسٹیٹ ہیں تو آپ کو تو نہیں چھوڑیں. اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو ہماری فوج کی کلیئر پالیسی وہ نہیں چھوڑ رہی، وہ نہیں چھوڑے گی، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. تو جو اینٹی اسٹیٹ ہیں ان کی اگر آپ کو لاشیں، یا وہ اگر آپ کو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ یار یہ میرا فیملی ممبر تھا، یہ لاپتہ ہے، اور کچھ عرصے بعد آپ کو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، تو وہ اس طرح یہ ایگزیجریٹڈ بیسکلی فگر ہے، اس طرح ہے نہیں. اور دوسرا ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر اس میں سچائی ہے. ایگزیکٹلی نہیں، یہ ایک واقعی میں بڑا ایشو ہے لاپتہ افراد کا. اور لیکن یہ جو فگرز ہیں، میں فگرز کی بات کر رہا ہوں، یہ ایگزیجریٹڈ فگرز، اتنی تعداد نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ انٹروگیشن کے لیے اٹھائے گئے ہیں، انٹروگیشن ہو رہی ہے. اگر کوئی ملوث نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. پھر بہت سے ایسے لاپتہ افراد ہیں جو ابھی دے ہیو ریٹرنڈ ہوم، دے آر ناٹ ان دا لسٹ اینی مور. تو اس پہ ایک دوبارہ سے وہ ایک اس پہ کام ہونا چاہیے، جو لسٹ پہلے سے مرتب کی گئی ہے کہ اس میں سے ریٹرن کون سے ہوئے ہیں،
اور باقی یہ ادھر ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک ایگزیجریٹڈ فگر ہے بیسکلی. پولیٹیکل ایشوز ہو گئے ہمارے پاس, سوشل ایشوز ہو گئے, ان ساروں کی جڑ فی الوقت تک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ انسرجنسی ہے. ڈیولپمنٹ بھی ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی, سی پیک سلو ہوا ہوا ہے اسی کی وجہ سے. نہیں, اب ڈیولپمنٹ میں آپ کو فیکٹر جو بہت بڑا فیکٹر ہے, جو بلوچستان کے اپنے بھی جو وہاں کے لوکل پاپولیشن ہے ان کو بھی اب پتہ چل چکی ہے یہ بات, وہ ہے ہماری انکمپیٹنسی. ہمارے اگر آپ دیکھیں ہمارے جو لوکل جو سردارز ہیں, جو الیکشن لڑ کے منتخب ہوتے ہیں, جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں وہاں کے, وہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ وہ الیکٹ بس ہونا ہی ہوتا ہے انہوں نے, بیکاز ان کے نیچے ساری عوام ووٹ ہی ان کو دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کو پک اینڈ چوز بھی کیا جاتا ہے اکثر لوگوں میں کہ یار یہاں سے اس بندے کو جتوانا ہے. اس میں پھر ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں, ہم یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ اس کی کمپیٹنسی کیا ہے, کیا یہ ڈیلیور کر پائے گا. ابھی میں آپ قدوس بزنجو صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ وزیر اعلیٰ تھے لیکن صبح میں وہ پائے نہیں جاتے تھے آفس میں. کیبنٹ میٹنگز کئی بار رات کو ہوتی تھی. تو وہ صبح کے لیے کیا پھر وہ ڈیلیور کریں گے. ٹھیک, بزنجو صاحب ایک اچھے انسان ہے لیکن کمپیٹنسی کی آپ بات کریں, میرا نہیں خیال ان میں یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ ہمارے جتنے بھی بلوچستان کے جو پالیٹیشینز ہیں ان میں 70% کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں. مین ان کا آبجیکٹیو صاحب پتہ ہے کیا ہے, یہ روڈ ہے اس کی PSDP بنانی ہے, فنڈز لینے, اور فنڈز میں جو اپنا حصہ رکھنا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ بڑی ایک اوپن کینڈیڈ ڈسکشن کر رہا ہوں کہ یہ 60% جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں بلوچستان کے, وہ جو بھی انہوں نے ایک پروجیکٹ PSDP کے تھرو اپروو کروایا وہ اس میں بڑی ٹیکنیکل کرپشن کرتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے بھی پالیٹیشینز ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ کرپشن نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے علاقے کے لیے سولرز کے لیے پروجیکٹ منتخب کرواتے ہیں, پھر اس میں کمیشن کھا لیتے ہیں, یا پھر وہ سولر پینلز آگے بھیج دیتے ہیں. موسٹ کرپشن اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ یار اب کسی ایسے بندے کو پروجیکٹ دلواؤ جو آپ کو کٹ دے پروجیکٹ دلوانے کا. اب جو ہماری لوکل ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا جو ہماری وہاں پہ فوجی قیادت ہے وہاں کی, جو ہماری وہاں پہ سیاسی قیادت ہے, جو بیوروکریسی ہے, ان کا مسئلہ یہ وہ چینج نہیں لا پا رہے. وہ کہتے ہیں کہ چینج جو ہے یہ بلوچستان کے لوگ لائیں گے. ٹھیک, اب بلوچستان کے لوگ کس طرح لائیں گے جب وہاں پہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, ایسے لیڈر سامنے آ رہے ہیں جو لٹرلی جن میں کمپیٹنسیز کے سیریس ایشوز ہیں, جو عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں. عام آدمی جس طرح کی آپ نے مجھے باتیں ساری سمجھائی ہیں, انسرجنسی ہے, ٹرائبل لیڈرز کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے, پولیٹیکلی اسٹیٹ اتنا انٹرفیئر نہیں کر سکتی, ان کی بھی پاورز لمیٹیڈ ہے پاکستان اسٹیٹ کی ود ریگارڈس ٹو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. تو عام آدمی وہاں پہ کر کیا رہا ہے اکنامکلی, وہ اب سروائیو کیسے کر رہا ہے. اب وہاں پہ کرپشن بھی ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ تو نہیں بہت زیادہ ہے. اسمگلنگ وہاں پہ بارڈر سے بہت ہوتی ہے. اچھا, یہ انٹرسٹنگ آپ نے بڑا وہ کویشچن کیا. اب آپ دیکھیں یہ اسمگلنگ کا, اب یہ ریسنٹ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اسمگلنگ میں بلوچستان میں. اب مسئلہ یہ ہے افغانستان تک ہوا ہے, بلکہ ہماری جو وہاں پہ جو ہماری لیڈرشپ ہے دے ہیو لٹرلی فیلڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا لوکل ماسز. وہ فیل ہو چکے ہیں. انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ جو جاب کریٹ کر سکے, امپلائمنٹ کریٹ ہو سکے. وہاں پہ بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں جو عام لوگوں کو امپلائمنٹ میں اکوموڈیٹ کر سکے. آپ دیکھیں گے 60% جو بھی ہمارا بلوچستان میں بچہ یا بچی جو ہے وہ گریجویشن کرتے ہیں, وہ سرکاری نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جاب کا کانسیپٹ صرف سرکاری نوکری ہے, کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے وہاں کی جو لوکل ہمارے بزنس مین ہیں, جو ہمارے لوکل گورنمنٹ, وہ اس طرح انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دے پا رہی. دوسرا, وہاں پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. ہمارے جو وہاں کے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پنجاب یا اسلام آباد ہمیں بجٹ کم دے رہا ہے, ریسورسز میں شیئر کم دے رہا ہے. مسئلہ یہ ہم لوگ وہاں پہ اس طرح کے اکنامک ویکل نہیں بنا پائے 75 سال میں جس سے امپلائمنٹ, جس سے ایک اکانومی بن سکے. ہم کیا کر رہے ہیں, کوشش کریں سفارش پہ آپ کے بچے کو سرکاری نوکری میں بھرتی کروائیں. ایک بندہ ہے اس نے گریجویشن کی ہے, ماسٹرز کیا ہے, اس کے پاس اسکلز ہیں, ہم اس کو 12 گریڈ سرکاری نوکری. تو سی پیک اور گوادر کی وجہ سے وہاں پہ انڈسٹری کوئی نہیں لگی, سی پیک میں یا ابھی تک وہ سی پیک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. گوادر
واقعی میں گیم چینجر ہوتا, واقعی میں ہوتا ابھی تک ٹھیک. اگر ہم یہ $60 بلین جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے چائنیز نے, وہ ہم یوٹیلائز کر پاتے, وہ سارے پروجیکٹ جو ہیں ہم اس پہ کام کرتے. کدھر گئے وہ اصل میں $60 بلین؟ اس میں ٹوٹل جو یوٹیلائز ہوا $25 بلین یوٹیلائز ہوئے, جس میں آپ کا گوادر پورٹ یس وہ وہاں پہ جابس دے رہا ہے, لیکن خاص سیگمنٹ آف پاپولیشن کو دے رہا ہے. ہماری جو پورے بلوچستان کو تو وہ بھی نہیں دے ایگزیکٹلی. اب جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے کبھی اس بارے میں کام ہی نہیں کیا کہ آپ اپنے جو لوکل وہاں پہ پاپولیشن ہے ان کو سکلز بھی دیں. اب ایک چائنیز ہے, وہ ایک مشین لایا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے وہ ایک ٹیکنیکل مشین ہے. یہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اپرچونیٹی کے لیے ریڈی ہی نہیں, کیونکہ سکلز نہیں ہے. نہیں, لٹریسی ریٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت کم ہے. میں نے پڑھا تھا کہ موسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان پاکستان آر فرام بلوچستان. آپ ایگزیکٹلی دیکھیں نا, ہماری شرح خواندگی وہاں پہ فگرس آفیشیل ہے نہیں ہے ایسے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے, جن کو میں کوٹ کر سکوں. تو وہاں پہ ہمارے بہت لٹریسی ریٹ تو ہمارا بہت ہی نیچے ہے. دوسرا ہمارے اسکلز لیول, یہ عام آدمی کیوں سرکاری نوکری مانو, اسی لیے آپ نے ایک وہیکل نہیں کریٹ کیا وہاں پہ, آپ نے اکانومی نہیں بنائی. تو پھر اس پہ لوگ کھانے پینے کے لیے کیا کریں گے؟ لوگ پھر بارڈرز ہیں آپ کے پاس دو, ایک ایران بارڈر ہے, ایک افغانستان بارڈر ہے. جو افغانستان بارڈر, جو چمن بارڈر ہیں جہاں پہ لوکل پاپولیشن ہے, وہ وہاں سے ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ اسمگلنگ تھی. وہاں سے وہ ساری اسمگلنگ, وہاں سے چیزیں لے کے وہاں سے کراچی اور پنجاب اور یہاں تک وہ اسمگلنگ کرتے تھے. اسی سے ان کا روزگار چل رہا ہے. وہ بھی ابھی کریک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہوا ہے. آج بھی چمن میں 2-3 دن سے تقریباً اس پہ سلسلہ چل رہا ہے احتجاج اور اس کا, لیکن اس پہ بھی وہ ہماری جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہاں کیئر ٹیکر, ان کو چاہیے کہ عام جو وہاں پہ لوگ ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایک درمیانہ راستہ ایسا نکالیں جس میں وہ روزگار بھی چلتا رہے اور یہ اسمگلنگ بھی ختم ہو.